یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے کہ حبیب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات کو تخلیق ہی نہ فرماتے تو کنتو کنزن مخفین میں چھپا خزانہ تھا فاحببت ان اعرف بھی اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں فخلقت نور محمد تو میں نے آپ کی ذات کو تخلیق فرمایا۔ اور یہ جو کائنات تخلیق فرمایا، ایسے دلہا کا جو لفظ استعمال ہوا اس درود پاک میں، دلہا جو ہے وہ سینٹر آف اٹریکشن ہوتا ہے شادی کے اندر، اور ہر ایک کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، ہر ایک اسی کا قرب چاہتا ہے، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ سینٹر آف اٹریکشن یہی ہے اور اس کے قریب ہوا جائے، اور ان کا قرب جو ہے ہر ایک کو درکار ہوتا ہے۔ تو گویا ایک اس کے اندر پیغام ہے کہ آپ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی مضمون باندھا تھا، ہاں بالکل باندھا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود۔ تو وہ یعنی آپ پوری کائنات کے دولہا ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کے لیے سینٹر آف اٹریکشن ہے، اور کشش کا جو ہے آپ مرکز ہیں، اور ہر ایک آپ کا قرب چاہتا ہے اور آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر جو اختیارات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظ میں تشریعی اختیارات کہیں گے، یعنی آپ شریعت کو، آپ کا ہر عمل جو تھا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا وہ اللہ کی رضا سے نکلتا تھا، اس کے بغیر نہیں نکلتا تھا۔ میں یہاں دو تین حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری کی پہلی حدیث میں لے رہا ہوں کہ رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا تو اچانک فرشتوں کا ایک گروہ آیا، ایک میرے دائیں جانب بیٹھ گیا، ایک میرے بائیں جانب بیٹھ گیا، اور پھر مخاطب ہوئے۔ دائیں والا گروہ بائیں والے سے کہتا ہے وَهُوَ نَائِمٌ، یہ تو سو رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبُ يَقْظَانٌ، ان کی آنکھیں سو رہی ہیں پر دل جاگ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ فرشتے کلام کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں وہ کلام کر رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اور فَقَالُوا فَدَارُ الْجَنَّةِ کہ بہترین گھر جنت ہے، وَدَاعِيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دعوت دینے والی یہ ذات ہی آرام فرما رہی ہے، یعنی جنت کی کنجی اللہ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَىٰ مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ، فرمایا کہ جنہوں نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آخری جملہ کہا وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ نے ایک معیار اور کسوٹی بنا دی ہے، روز قیامت اللہ ان کی ذات پر ہر شخص کو پرکھے گا، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہی جنت میں جائے گا، جو پورا نہیں اترے گا جہنم میں جائے گا۔ جہاں تک کہ آپ کی اختیارات اور حکومت کی بات ہوئی، سلطنت کی بات ہوئی کہ آپ اس کی سلطنت کے دلہا ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہاں ایک حدیث لیتا ہوں کہ شریعت تشکیل کیسے پاتی ہے۔ آپ امام بخاری کی حدیث ہے، خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں، آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے۔ ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے اور وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ راضی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائے تو میں راضی ہوں۔ تو آپ نے شخص سے کہا قال آتیہا صوبہ، کوئی کپڑا کوئی لباس تو لاؤ نا تاکہ تم نے نکاح کرنا ہے۔ فقال لا جی یا رسول اللہ میرے پاس تو لباس ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا ایسا کہ آتیہا ولو خاتما من حدید، پھر ایسا کر کہ لوہے کی چھلا یا گوٹھی لے کے وہ پہنا دو۔ کہتے ہیں لا اجید یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ فقال ما معک من القرآن، کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے؟ اب آپ دیکھتے یہ کہ مہر مقرر کرنا ہے، کیسے مقرر ہو رہا ہے؟ فرمایا قال قضا و قضا، رسول اللہ مجھے اتنا اتنا یاد ہے۔ فقال قم فعلمھا 20 آیا، فرمایا اٹھو کھڑے ہو جاؤ، اسے قرآن کریم کی 20 آیات سکھا دو، میں نے تمہارا یہی حق مہر مقرر کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ کائنات کی کیا امام بخاری کی کیسی مثال ہے، یہی تمہارا حق مہر مقرر ہم نے کر دیا ہے، اس کے تحت میں نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے۔